السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری زندگی کا سب سے بڑا دن جب میں 5 سال کا تھا۔ میری سالگرہ والے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھے ہر وقت تکلیف دیتا ہے، اور سالگرہ والے دن اس تکلیف کی ایک ایسی حالت میرے ساتھ ہوتی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دن میری زندگی کا ایسا دن تھا جس کی صبح مجھے یتیم کرنے کے لیے ہوئی۔ وہ گھڑی، وہ لمحات، وہ دن، وہ ہفتہ، وہ تاریخ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا جو اس دن میرے ساتھ ہوا، جب میں اور میرے والدین میری سالگرہ منانے کسی ہوٹل پر جا رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا، میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ ہم نے ایک ہفتہ پہلے کپڑے لیے، شاپنگ کی اور تیاریاں مکمل کیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سڑک پر بہت زیادہ رش تھا۔ ہم کار میں تھے، میرے بابا پیچھے مڑ مڑ کر مجھ سے بات کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ میں ان کو اپنی پسندیدہ چیزیں بتا رہا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک ایک ٹرک گاڑی کے سامنے آیا اور ہماری گاڑی کو کچل دیا۔ میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا، آگے میرے ابو اور امی بیٹھے تھے۔ بس یہ وقت مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں لے گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ اتنے میں کار کی اگلی سیٹیں مجھ پر آ کے لگیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا میری یادداشت کھو گئی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ نہ جانے آخر ایسا کیا ہوا جو ایک لمحے میں میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہوں گے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ چوٹیں لگیں، درد کی شدت اس قدر تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور خون تو بالکل ختم ہو چکا ہے، طاقت بھی ختم ہو چکا ہے، اور کمزوری اس قدر تھی کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بول نہیں پا رہا تھا، لیکن ان سب کے باوجود میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ میرے والدین کہاں ہیں، کدھر گئے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں اور اپنے گھر پر ہیں، تم بھی جلد ٹھیک ہو جاؤ گے اور گھر ان سے ملنا۔ میں نے یقین کر لیا، لیکن پھر بھی مجھے شک تھا کہ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو میرے پاس ضرور آتے۔ مجھے اس حالت میں وہ کیسے اکیلا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن میری عمر 5 سال کی ساری تھی۔ مجھے لگا شاید وہ گھر ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لیکن جب میں ایک ہفتے بعد ڈسچارج ہو کر اپنے گھر واپس گیا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک ایسا منظر جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میری زندگی مجھ سے امتحان لینے والی تھی، اور ایک ایسی زندگی شروع ہو چکی تھی جس میں صرف دکھ، تکلیف اور غموں نے میرے ساتھ رہنا تھا۔ جب میں گیا میں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، میرے والدین کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ وہ اسی دن کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر فوت ہو گئے تھے اور میں بچ گیا تھا۔ میری بدقسمتی یہی تھی کہ اس دن میں بچ گیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ مجھے کیسے بے یار و مددگار اکیلا اس دنیا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بار بار پوچھا، سارے گھر میں دیکھا، لیکن حقیقت پر میں کب تک یقین نہ کرتا۔
یہ سب سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کے بعد میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوا۔ خیر، جب تھوڑے ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو میرے چاچا سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور میرے پاس رہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے گھر اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ رہوں گا، میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ نہیں معلوم کہ قدرت کو کیا منظور تھا، آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اب زندگی مجھ سے کوئی اور امتحان لے رہی ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں بہت روتا، چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا اور اپنے والدین کو بہت یاد کرتا۔ لیکن میرے رونے سے کیا ہونا تھا؟ مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کیوں نہ پڑھائی شروع کی جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جائے۔ جب میں نے چاچا جان سے پڑھائی کی بات کی تو ان کے جواب سے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ ایسا کیسے بول سکتے ہیں اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے آگے نہیں پڑھائیں گے اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ضرور پڑھوں گا۔ جب انہوں نے سختی کی تو میں نے ان سے منتیں کی، فریاد کی کہ خدارا مجھے پڑھنے دیں۔ میری ماں کی بہت خواہش تھی کہ میں پڑھوں اور ایک دن بڑا آدمی بنوں۔ میرے بابا بھی مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ مجھ پر رحم کریں، مجھے پڑھائیں۔ میرے چاچا نے انکار کیا اور اتنے سخت لہجے سے کہا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے پڑھائیں۔ میں خاموش رہا، گھر میں آ کر خوب رویا، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی اور بس سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب وہ روزانہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتے۔ وہ پھول فروش تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ وہ وہیں لے جاتے۔ میں ان کو پھول جوڑ جوڑ کر دیتا تھا اور وہ اس کے گلدستے بناتے، گجرے بناتے اور اس کو بازار میں بیچا کرتے۔ وہ میرے کام سے بہت خوش تھے، لیکن میں بہت اداس تھا۔ میرا ذرا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت مجھے پڑھائی کا خیال آتا تھا۔ ایک دن جب میرے چاچا پھول بیچنے بازار چلے گئے اور میں اکیلا بیٹھا تھا تو میں نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کتابیں لیں اور چوری چھپے پڑھائی شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا میں پڑھوں اور میرے چاچا چاہتے تھے کہ میں کام کروں۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں ان کو کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ ان کا اپنا بیٹا جو مجھ سے 1 سال بڑا تھا وہ بھی پڑھتا تھا۔ میرے چاچا بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہوگا، لیکن در حقیقت کچھ اور تھی۔ قدرت کو تو کچھ اور ہی قبول تھا۔ ایک دن میں نے سوچا میں اپنا گھر بیچ کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، اور میں چند ہی دنوں میں ایسا کرنے بھی والا تھا، لیکن ایک ایسی خبر آئی جس نے ایک بار پھر سے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ زندگی بار بار مجھ سے اس قسم کے امتحان لے رہی تھی اور میرے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال رہی تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، اور مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے اور ناگہانی آفت سے کم نہ تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ میرے وہ چاچا کا بیٹا جو مجھ سے 1 سال بڑا تھا، وہ پڑھنے کی بجائے جوا کھیلتا تھا اور شرط لگاتا تھا۔ کئی دفعہ وہ پیسے بھی ہار چکا تھا، لیکن اس کو ذرا بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ جب مجھے اس چیز کا علم ہوا
تو میں نے اپنے چاچا سے ذکر کیا کہ آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہے۔ انہوں نے میری بات پر ذرا یقین نہ کیا اور انہوں نے مجھے بہت بے عزت کیا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہے، حالانکہ میں تو سچ بول رہا تھا۔ میں نے اس وقت خاموشی بہتر سمجھی اور سوچا جب کوئی بڑا نقصان ہوگا ان کو تب یقین آئے گا۔ یہ علم نہ تھا کہ وہ بڑا نقصان میری جان نکال دے گا۔ ایک دن جب وہ جوئے کی شرط میں 20 لاکھ ہار کر آیا تب میرے چاچا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں خود بہت حیران ہوا کہ اس نے اتنی بڑی شرط کیسے لگا دی جبکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ جب وہ گھر آیا بہت رویا اور اپنے باپ سے فریاد کی کہ وہ اس کو بچا لے، کیونکہ پولیس اس کو گرفتار کرنے آ رہی تھی۔ اگر اس نے 20 لاکھ نہ دیے تو 10 سال کی قید اور 5 لاکھ سزا کے طور پر اس پر عائد کیا گیا تھا۔ اور میرے چاچا بہت پریشان ہوئے کہ آخر 20 لاکھ کہاں سے آئیں گے، آگے کیا ہونے والا تھا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ جب میرے چاچا نے مجھ سے یہ بات کہی تو میری آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہنے لگے۔ دل کر رہا تھا کہ ان کے منہ پر کچھ دے ماروں، لیکن میں مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ میں سارا کام اپنا خود کرتا تھا اور وہ میری کمائی کا کھا لے۔ خیر، جو بات انہوں نے کی، مجھ سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ میں اپنا گھر بیچ دوں اور 20 لاکھ ان کو دے دوں تاکہ وہ قرضہ دے سکیں، میں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ یہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے مجبور کیا، زبردستی مجھے کہا کہ میں سائن کر دوں۔ میں رویا، منتیں کی، فریادیں کی کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، میرے پاس صرف یہی نشانی ہے، اگر یہ بھی میرے پاس نہ رہی تو کیا ہوگا؟ مجھے اس گھر کا بہت بڑا آسرا ہے، خدا کے واسطے مجھے آپ بے آسرا نہ کریں، میں بہت بے سہارا ہوں، میرے سر کے اوپر سے آپ چھت نہ چھینیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آج سے ہمارے گھر پر رہو گے، ویسے بھی تو ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو ہمارے گھر رہنا۔ انہوں نے زبردستی مجھ سے پیپرز پر سائن کروا لیا۔ سائن کرنے کے بعد میں بہت رویا، یوں لگ رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی سا ہو گیا۔ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے روح چلی گئی ہو، اور میں زندہ لاش کی طرح کچھ دن خاموش رہا، نہ کھایا نہ پیا، چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہا۔ گھر بک گیا، انہوں نے 20 لاکھ کا قرضہ دے دیا، سب خوش تھے، میری اداسیوں کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اب بہت دن ہو گئے، تم نے آرام کر لیا، چلو میرے ساتھ کام پر۔ ایک سوال جو میرے ذہن کو الجھا رہا تھا، اس کا جواب اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر میرے چاچا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ اتنا برا کیوں کر رہا ہے جب ایک بار ٹھوکر بھی کھا چکے ہیں؟ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھوکر ان کو تو نہیں لگی، ٹھوکر تو مجھے لگی تھی، اور مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میرے چاچا نے اپنے بیٹے سے اف تک نہ کہا، نہ ہی کچھ پوچھا، اور نہ ہی آگے کی زندگی کے لیے اس کو سمجھایا، اور نہ ہی وارننگ دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر میرا گھر بیچنا چاہتے ہیں، اور مجھے جان بوجھ کر وہ اپنا محتاج کرنا چاہتے تھے۔ خیر، اب کیا ہونا تھا، میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور میں اکیلا رہ چکا تھا، اور نہیں معلوم کہ اب زندگی مجھ سے اگلا کون سا امتحان لینے والی تھی۔
ہر وقت میرے دماغ پر بوجھ سا ہوتا، کیونکہ اگلے لمحے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان سب حالات کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ امتحان قریب تھے، میں چاہتا تھا کہ پڑھائی کو زیادہ وقت دوں، لیکن میں چاچا کے سامنے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جب وہ چاہتے تو میں تب پڑھائی کرتا تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا۔ اسی طرح چھپ چھپ کر میں نے 12ویں جماعت پاس کی اور میری کلاس میں بہت اچھے نمبر آئے۔ اب میں چاہتا تھا آگے پڑھوں۔ ایک دن جب میرے چاچا دکان پر چلے گئے اور میں بیٹھا تھا، میں نے سوچا پڑھ لوں۔ میں پڑھ رہا تھا، کیا اچانک وہ واپس آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب واپس آئے اور مجھے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اپنی پڑھائی میں مشغول تھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے۔ میں تو دنگ سا رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کتابیں بند کیں، بیگ میں ڈالیں اور ایسے ہی ٹال مٹول کرنے لگا۔ میرے چاچا سب دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو میرا حال کیا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ الفاظ صرف پڑھے جاتے ہیں اور میرے ان الفاظ میں جذبات تھے، کچھ علم نہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ میرے چاچا میرے ساتھ یہ سب کریں گے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ جو باتیں انہوں نے مجھ سے کی، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے کان کچھ سن ہی نہیں رہے، دماغ بند سا ہو رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو رہا ہے۔ چاچا نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ میں نے ان کو کوئی ایسا دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں تو پڑھنا چاہتا تھا اور میں تو اپنی پڑھائی کر رہا تھا، ان سے تو کچھ مانگا نہیں تھا۔ پتہ نہیں ان کو اس چیز کی تکلیف کیوں ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا مجھ سے آگے ہو اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ اتنے میں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے منتیں کیں، فریادیں کیں کہ میں کہاں جاؤں گا، میرا گھر نہیں ہے، میرا کوئی نہیں، آپ لوگ میرا سہارا ہو، خدا را مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ گھر پہلے بک چکا تھا، میں اکیلا سڑک کنارے آ کر بیٹھ گیا، اس سوچ میں گم تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ شام ہونے والی تھی، میں کہاں جاؤں گا، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مدد مانگی، اے اللہ تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس مصیبت میں میری مدد کر اور مجھے نجات عطا کر۔ ابھی میری نظر آسمان کی ہی طرف تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی گاڑی میرے سامنے آ کر روکی۔ بس پھر اس کے بعد جو ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے خود پر اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا، خدا تعالیٰ نے میری دعا اتنی جلدی سن لی، اس بات کا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ قدرت مجھ پر مہربان نظر آ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کار میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی جو نیچے اتری، مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے میری اداسیوں کی وجہ پوچھی۔ میں نے سارا قصہ اس کو سنایا، وہ بھی حیران رہ گئی۔ در حقیقت وہ عورت خود بہت بڑی پریشانی میں تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پڑھائے گی اور اپنا بیٹا بنا کے رکھے گی اور میری ماں کی طرح وہ مجھے پیار کرنے لگی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر بہت اعلیٰ تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا گھر نہ دیکھا تھا، ایسے جیسے شہزادیوں کا محل ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ پر مہربانی کی اور ایک بار پھر مجھے جینے کی امید ملی۔ میں نے اس کو اپنی نئی زندگی سمجھا اور یہ سوچا کہ زندگی مجھے ایک بار پھر مل گئی ہے۔ وہ عورت دراصل میں بہت خوف زدہ تھی،
اس گھر میں وہ اکیلی رہ رہی تھی اور مصیبت کی ماری تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جو طوفان بن کر سب کچھ ختم کر گیا۔ وہ کسی بچے کی تلاش میں تھی جس کو وہ اپنے پاس بیٹا بنا کر رکھے تاکہ اس کو اکیلے پن سے نجات ملے۔ وہ عورت جو کہ اب میری ماں تھی، میں نے ان سے اداسیوں کی وجہ پوچھی کہ وہ ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہیں اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ آخر ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی، کچھ نہیں بولتی۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قدرت اس سے امتحان لینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا، میں وہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ مجھے اپنے غم ان کے سامنے بہت کم نظر آئے۔ میں وہ انسان جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ تھا، ان کے حالات زندگی سن کر میں نے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ عورت بہت زیادہ مشکلوں سے گزر چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن شام کو وہ کسی رشتہ دار کی شادی سے جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹا۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک شوہر تھا۔ ڈاکو نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد جب میں اٹھی تو میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی، میں نے دیکھا کہ میری 2 بیٹیاں جن کے سینوں پر 4 گولیاں لگی پڑی تھیں اور وہ فوت ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے شوہر کی طرف گئی تو ان کے سینے میں 8 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں کیسے بچی؟ ان کو چوروں نے مارا؟ کسی اور نے؟ سب کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ کچھ پتہ نہ لگا، اور یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ زندگی مجھ سے اس قسم کا امتحان لے گی، یہ دن دکھائے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں، انسان جب خوشیوں میں ہو تو وہ غموں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، اور میں بھی بہت خوش تھی۔ میں نے سب کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے حقیقت معلوم ہو۔ آخر ایسا کس نے کروایا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، ڈاکو کو ہم ہر چیز دے چکے تھے۔ میں اپنے نقصان کو سوچ کر بے ہوش ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ میری 2 بیٹیوں اور شوہر کو مار کر چلے گئے۔ مجھے ان سب میں کچھ غلط لگ رہا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اور نے قتل کروایا ہو۔ کوئی ثبوت نہیں تھے، صرف ایک بے بنیاد بات تھی جو میرے ذہن کو مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں خود ایک سرکاری اسکول میں میڈم ہوں۔ ان حالات میں جب میں نے اپنے رشتہ داروں سے مدد طلب کی تو کسی نے بھی میری مدد تک نہ کی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اب یہ ہماری مدد بھی نہیں کر رہے۔ یعنی وہ سب دکھاوا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے چہرے مجھ پر عیاں ہوتے گئے، سب کے چہرے سے نقاب اتر آئے۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری مدد نہیں کرے گا، مجھے خود کچھ کرنا ہے، تو میں اس کام پر لگ پڑی۔ جب میں اس کام کے اختتام پر پہنچی تو کوئی ذکر نہیں کرتا تھا کہ وہ قتل میرے اپنے رشتہ داروں نے کیا۔ اب جب مجھے اس کی وجہ معلوم ہوئی تو میں حیران رہ گئی کہ آخر انسان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں میں انسانیت کیوں نہیں ہے؟ اتنی چھوٹی سی وجہ پر انہوں نے 3 قتل کر دیے۔ میں یہ کیس کورٹ میں لے گئی۔
اور سارے ثبوت عیاں کر دیے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو وہ یہ تھی کہ میرے اپنے شوہر کے بھائی کے بیٹے نے یہ سب کچھ کرایا تھا۔ میرے بیٹوں کے چاچا نے جب اپنے نکمے بیٹے کے لیے میری پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت بیٹی کا رشتہ مانگا اور ہم نے انکار کر دیا، تو اس دن سے ان لوگوں نے بدلہ لینے کی سوچی۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں تھی جس کا بدلہ لیا جائے یا اس طرح کا ظلم و ستم کیا جائے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بہت اچھے گھرانے میں طے کر دیا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا کام کرنے والا تھا۔ ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دوں، اور ہم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ خیر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے، تو ایک دن انہوں نے موقع پا کر سارا کام تمام کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا ان کو ضرور سزا دلواؤں گی۔ وہ قتل کرنے والا میرے شوہر کا بھتیجا تھا۔ میں نے ان کے علم میں لائے بغیر ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ میں چاہتی تھی میں تب بات کروں جب میرے پاس کوئی ثبوت ہو اور میں ڈائریکٹ ان کو سزا دلواؤں۔ اسی لیے میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ جب سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، تو میں نے ان پر کیس کیا اور قتل کے الزام پر ان دونوں باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں جب کارروائی شروع ہوئی، میرے وکیل نے ایک کارروائی میں سارا کے کام تمام کر دیا۔ ہم نے سارے ثبوت ان کے خلاف جج صاحب کو پیش کر دیے۔ اب حقیقت سب کے سامنے کھل چکی تھی اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ 10 سال بعد یہ حقیقت عیاں ہوئی، اس لیے کوئی یقین نہ کرتا تھا، لیکن سچ تو سچ ہے، پتھر پھاڑ کر آتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے دنیا بہت چھوٹی ہے۔ وہ کب تک چھپ سکتے تھے اور کہاں بھاگ سکتے تھے؟ آخر جو کیا تھا اس کا انجام تو پانا تھا، سزا تو ملنی تھی۔ اور وہ دن میری زندگی کا بہت خوشی کا دن تھا جب میں نے اپنی بیٹیوں اور شوہر کے قاتلوں کو سزا دلوائی۔ جج صاحب نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا۔ انہوں نے ان دونوں باپ بیٹے کو 20 سال قید اور اس کے بعد سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ یہ خوشی بھی تھی اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ کاش یہ لوگ ایسا نہ کرتے اور یہ سب کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیتے۔ لیکن جب انسان پر بدلہ لینے کا بھوت سوار ہو تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آنکھوں پر اس کے پٹی بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب وقت بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھے جب یہ سب بتایا، میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ ہم دونوں اکیلے بیٹھے تھے، مل کر بہت روئے، ایسے جیسے برسات برسی ہو، اور اس کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے غم دھل گئے ہیں۔ مجھے تو ایک نئی زندگی مل گئی تھی، ایسی زندگی جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور میری ماں بھی بہت خوش تھی کہ ان کو ایک بیٹا مل گیا ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میں بھی ان کے فرائض پورے نبھاتا تھا، سچے دل سے ان کی عزت و احترام کرتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے بعد وہ عورت تھی جنہوں نے مجھے ان کی طرح چاہا، سنبھالا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چلتی رہی۔ ایک دن جب میں اپنے معمول کے مطابق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا نظارہ آیا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ نظارہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے وہ چاچا جنہوں نے میری یتیمی کا خیال نہ کیا، نہ میری کم عمری کا خیال کیا،
اور مجھ پر انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آج وہ شخص سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آخرکار یتیم کا مال اس کو ہضم کیسے ہوتا؟ اگر 1 روپیہ بھی لو تو 10 روپے واپس کرنے پڑتے ہیں۔ میں ان کے سامنے خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آ گیا جس کو میں نے اپنی زندگی میں بہت پہلے سوچا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس کا مجھے اپنی زندگی میں بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، کیونکہ میرا CSS کا رزلٹ آ چکا تھا اور اب میں پاس ہو چکا تھا۔ یہ خبر سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو دی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں آج کتنا خوش تھا۔ میری یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ جب میری نوکری لگے گی میں وہی اپنا پرانا گھر خریدوں گا، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب میں اپنے ماں باپ کی یادوں کو دوبارہ حاصل کرتا۔ میں جلد ہی وہاں پر پہنچا اور اس مکان کو خریدنے کے کاغذات بنوائے، اور وہاں جا کر میں بہت ہی حیران رہ گیا۔ وہاں کا سارا نظام تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمارا گھر تو ویسے کا ویسا کھڑا تھا، لیکن ہمارے گھر کے ساتھ جو میرے چاچا کا گھر تھا اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نہ جانے وہ گھر کہاں گیا، جگہ سنسان پڑی تھی، بالکل خالی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان یہاں پہ رہتا ہی نہ ہو۔ میں بہت پریشان ہوا اور فوراً ان کا پتہ کروایا۔ بہت کوششوں کے بعد مجھے جو معلوم ہوا وہ سننے کے قابل نہ تھا۔ میرا دل کانپ سا گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری سوچ و سمجھ سے سب کچھ باہر تھا، اور وقت اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا، اس واقعے کا میں پتہ ضرور کروں گا کہ ایسا کیا ہوا کہ یہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ خیر، میرا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنا گھر واپس لے لوں۔ دگنی قیمت بھر کے میں نے وہ گھر واپس لے لیا۔ یہ دن میری زندگی میں ایسا تھا کہ جیسے میں نے اپنے ماں باپ کو دوبارہ حاصل کر لیا ہو۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، اپنی ماں کو بتایا، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے چاچا کا گھر کہاں گیا، اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ کہاں گیا، ان کی بیوی وہ کہاں گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کا پتہ ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے چاچا کی تلاش میں لگ گیا۔ وہ چاچا جو مجھے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تھے، میں اسی جگہ پر گیا، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھے۔ لیکن میں نے تلاش جاری رکھی، ممکن ہے وہ مجھے کہیں پر بھی مل جائیں۔ ایک دن اچانک جب میں 1 ہفتے بعد اسی راستے سے گزرا تو میرے چاچا مجھے ملے گا۔ وہ مجھے نہ پہچان سکے گا، لیکن میں ان کو پہچان گیا۔ میں نے ان کو بلایا اور ان سے اس حالت کی وجہ پوچھی تو وہ بے ساختہ ہو کر زور زور سے رونے لگے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور دوبارہ پوچھا کہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا پڑھنے کی بجائے جوا کھیلتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سب کچھ بک گیا۔ میرے پاس ایک گھر تھا جو کہ میرا بیٹا ایک دن وہ بھی جوے میں ہار آیا۔ میں نے ان لوگوں سے بہت فریاد کی، منتیں کی، خدارا ہم پر رحم کرو، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا، بد دعائیں دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہوئے تھے۔ میری ایک بیوی تھی اور ہم دونوں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یوں کسی منزل کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہم کہاں جائیں بس جا ہی رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کا کیا ہوا، وہ کدھر گیا، کہاں گیا، لیکن میری بیوی میرا ساتھ نبھاتے نبھاتے ایک دن مر گئی۔
ایک دن جب میں اس کو ایک جگہ پر بٹھا کر آیا اور بولا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں تاکہ میں کچھ کھانے کا لے آؤں، جب میں واپس آیا ایک ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جس کو دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ میں چلایا، رویا، مدد کے لیے لوگوں کو بلایا، کسی نے میری کوئی مدد نہ کی کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی دم توڑ رہی تھی۔ لوگوں سے مدد لی تو انہوں نے ریسکیو کو کال کی، میں اس کو ہسپتال لے گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں اس کا کفن دفن کر سکوں، میں اس کو وہیں چھوڑ آیا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس کو کس نے دفنایا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس دن سے آج تک نہ خود سے نہ کسی اور سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈھونڈوں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ میں خود اپنے قابل نہیں ہوں۔ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گا نہیں معلوم، اس کا کیا ہوا ہوگا۔ میں نے جب اپنے چاچا کی یہ کہانی سنی مجھے بہت افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے پانی آ گیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے بیٹے کو اب مجھے ضرور ملواؤں گا۔ میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور ایک سرکاری اولڈ ہوم میں چھوڑا۔ میں نے ان کو اپنی حقیقت نہ بتائی۔ اب میں اپنے چاچا زاد بھائی کی تلاش میں لگ گیا، مجھے اس کا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے دریا کنارے گیا۔ وہاں پر جب میں گیا تو ایک اور ہی منظر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دریا میں کود رہا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس کو بچانے کی کوشش کی لیکن میرے جانے سے پہلے اس نے چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی سے ریسکیو کو کال کی تاکہ اس کو بچایا جا سکے اور آخر کار میں کامیاب ہو گیا اور وہ بچ گیا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا، تنہا تھا اور زندگی کی سختیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا، سمجھایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو اس نے جب مجھے اپنی کہانی سنائی تو میں حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زندگی انسانوں سے اس قسم کے امتحان لے گی میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ ہر شخص اپنے حصے کا امتحان دے رہا ہے اور وہ سوچتا کہ اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو کوئی غم نہیں ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی مرضی سے اپنی پسندیدہ شادی کی اور اس نے اس دنیا میں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شرمندگی کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کر خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی نہایت خراب ہے، میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا۔ میں نے سب سے لڑ کر اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس سے شادی کی، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ شادی مجھے اس قدر رسوا کر دے گی۔ شادی کے ایک ماہ بعد مجھ پر جو راز عیاں ہوا میں دنگ رہ گیا۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے، حالات میرے قابو میں نہ رہے۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے گھر کو بچا لوں، اپنی شادی کو بچا لوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ لڑکی شادی کے 2 ماہ بعد کسی اور کو ہی پسند کرنے لگی اور اسی کے ساتھ اس نے شادی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھ سے اس نے بات تک نہ کی تھی۔ ایک دن اچانک جب میں گھر آیا میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ میرے ہی گھر میں موجود تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ اس وقت حالات میرے قابو میں بالکل نہ رہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو بھی مار دوں اور خود بھی مر جاؤں۔ جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ جب میں اس پر ناراض ہوا، چلایا، تو وہ الٹا مجھ پر چلانے لگی اور بولی مجھے تم سے آزادی چاہیے، اب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
مجھے ابھی اسی وقت آزاد کرو۔ میں غصے میں تھا، میں نے اس کو اسی وقت طلاق دے دی۔ جب میں نے طلاق دی تو مجھے علم ہوا کہ وہ میرا گھر، میری ساری جائیداد اپنے نام کرا چکی تھی، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ اس نے اپنے نام کرا لیا ہے، اور میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور نہ ہی مجھے جینے کی کوئی امید سی نظر آئی۔ اس لیے میں نے خودکشی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا، اور آپ نے مجھے آ کر بچا لیا۔ آپ نے مجھے کیوں بچا لیا؟ میں نہیں جینا چاہتا، مجھے آپ نے مرنے دیا ہوتا۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاتا۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو کے مر گئے، میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب میں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ کن سے معافی مانگوں؟ ساری زندگی پچھتاوے کے ساتھ میں نہیں گزار سکتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے پانی آ گئے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ زندگی بہت تلخیوں سے گزر کر جینے کا نام ہے۔ انسان اگر ایک غم میں مرنے کا فیصلہ کر لے، پھر اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا، ہر کوئی مر جاتا۔ لیکن ایسے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تم خدا تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگو، وہ سب کو معاف کر دینے والا ہے، تمہیں بھی معاف کر دے گا، اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ میری باتیں اس کو سمجھ آ گئی تھیں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں اپنے چاچا زاد بھائی کی تلاش میں نکل پڑا تھا کہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کہاں ہے۔ میں نے اس کا حلیہ بتایا اور لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ ایک دن جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کو پہچان ہی نہ سکا اور حیران رہ گیا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی جوانی میں اتنے سارے دعوے کیے تھے؟ اس کی نادانیوں کی وجہ سے میرا گھر تک بک گیا، اس کے ماں باپ گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ مجھے پاگل خانے میں ملا۔ مزید تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اس کو پچھلے 2 سالوں سے مرغی کے دورے پڑ رہے تھے، اور اسی حالت میں یہ شخص پارک میں پایا گیا۔ لوگوں نے ایمبولینس کو بلایا اور اس کو ہسپتال داخل کروایا، اور اس کے علاج سے پتہ چلا کہ اس کو مرغی کی بیماری ہے اور یہ پاگل ہے۔ بس اس دن سے اس کو پاگل خانے میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی ساری پچھلی زندگی یاد آ گئی۔ میں تو اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب باری تھی میرے چاچا کی، جو اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ میں یہ خبر ان کو خود دینا چاہتا تھا کہ جس یتیم بھانجے کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، آج وہ کتنا کامیاب آدمی ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور سب سے پہلے اس کو اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ پاگل ہے اور پاگل خانے میں ہے۔ وہ بہت رویا، خدا تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کا وہی یتیم بھانجا ہوں جس کو اس نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب یہ الفاظ اس نے سنے وہ بے ساختہ ہو گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شرمندگی سے وہ مجھ سے نظریں نہ ملا پا رہا ہو، اور اس کو یقین نہ آ رہا ہو جس جگہ پر میں تھا وہ اس جگہ پر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ خیر، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اپنا انجام خود پا چکے تھے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کسی کو ناحق کوئی سزا نہیں دیتی، اور وہ اس سزا کے حقدار تھے، تو میں نے بغیر سوچے سمجھے ان کو معاف کر دیا۔ اب میں ہر مہینے ان کو خرچہ دیتا جس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے، اور مجھے بہت بد دعائیں دیتے تھے۔ یہ سب آ کر میں نے اپنی امی کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔
اور مجھ سے راضی ہوئیں اور کہا کہ میں نے بہت اچھا کیا ان کو معاف کر کے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، میری ماں بوڑھی ہو گئی، اب ان میں طاقت نہیں رہی تھی اور ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں بے ہوش ہوئی پڑی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، اور جو خبر مجھے ڈاکٹر نے دی وہ میں سن نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے بعد وہ عورت تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا اور ایک نئی زندگی کی امید دلائی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے میری جان نکال دی۔ میں بہت رویا، بہت پریشان ہوا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد مجھ پر ایک اور ایسی حقیقت کھلی جس کو سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت جو میری ماں تھی، انہوں نے مجھ پر جاتے وقت ایک اتنا بڑا احسان کیا جس کا مداوع میں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا پیار تھا اور بھروسہ تھا جو مجھ پر کرتی تھی۔ جب میرے وکیل نے مجھے بتایا کہ میری ماں اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئی ہے، مجھے نہیں پتا یہ سب انہوں نے کب کیا اور کیوں کیا، لیکن وکیل نے بتایا کہ وہ بہت پہلے ایسا کر چکی تھی۔ مجھے بہت رونا آیا اور ان کی یاد آئی۔ وہ بہت نیک خاتون تھیں، انہوں نے جو احسان مجھ پر اور میری زندگی پر کیا تھا میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے چاچا زاد بھائی کا بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن وہ صحیح نہ ہوا۔ اب میرے چاچا نے مجھے مشورہ دیا جس پر میں بہت خوش ہوا کہ شکر ہے ان کو بھی میرا خیال آیا۔ اس خبر کے لیے جیسے میں انتظار کر رہا تھا جو انہوں نے مجھے دی، اور کہا کہ بیٹا اب تم شادی کر لو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے باپ بن کر میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے میری شادی کروائیں، کیونکہ اب اس وقت ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ان کو اپنا باپ ہی تسلیم کر لیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان کی مرضی سے شادی کی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، وہ میری ہر بات مانتی تھی اور وہ میرے چاچا کا مجھ سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میرا چاچا بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو میری توجہ کی ضرورت تھی، اور میں نے اپنی ساری کی ساری توجہ ان پر لوٹا دی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی کو بسر کرنے لگا۔